الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے سورت سبا شروع کر رکھی ہے جو قرآن مجید میں 34 نمبر پر ہے، اور کل ہم نے صرف 2 آیتیں پڑھی اور وہ ہیں 15 اور 16، جبکہ ہم نے پوری پچھلی آیت جو ہم نے آیتیں 14 تک پڑھی تھی وہ ساری کی ہم نے پوری طرح ریویژن کی ہے۔ آج ہم نے آیت 17 شروع کرنی ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا آپ کے لیے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ اگلا ربط جو ہے اس کو سمجھ لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت 10 اور 14 جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ داؤد علیہ السلام والد تھے اور ان کے بیٹے تھے حضرت سلیمان، دونوں نبی تھے، اور جو رب کی ان پر رحمتیں تھیں وہ کسی اور بادشاہ پر نہیں ہوئی۔ مثلا جنوں کو ان کے قبضے میں دے دیا، ہوائیں ان کے حکم کتابیں کر دیں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمتوں کی انتہا کر دی، اور اس طرح ان کے لیے بڑی آسانیاں ہو گئیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کارنامے انجام دیے، جس طرح ملکہ سبا ایمان لے کے آئیں، یہ حضرت سلیمان کا کمال تھا، اور انہوں نے وہ سارے وسائل جو اللہ نے دیے انہوں نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بہترین طریقے سے استعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا 4 جگہ ذکر ہے، میں نے ساری جگہ پہ آپ کو تفصیلات بتائی ہیں، خلاصہ بھی بتایا ہے کہ قرآن میں بار بار ان کا ذکر آیا ہے کہ کتنے ہی شکر گزار اور احسان مند تھے اپنے رب العالمین کے۔ اس کے بعد ہم نے جو آیت 15 سے شروع کیا ہے، ملکہ سبا جب کافر تھی، وہ مسلمان تو ہی نا، وہ سارا واقعہ آگے آ رہا ہے، تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے مادی رحمتوں کا، مادی لفظ سمجھیں، کہ انتہا کر دی تھی۔ مثلا انہوں نے ایک ڈیم اللہ تعالیٰ نے ان کو بنانے کی توفیق بخشی، اس ڈیم کی وجہ سے ان کے ملک میں نہروں کا جال بچ گیا، باغات تھے، اور بہت ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے سہولیات عطا فرما دی۔ ان ساری مادی نعمتوں کی وجہ سے، خوشحالی کی وجہ سے، یہ لوگ جو تھے انہوں نے بڑی ناشکری کا ارتکاب کیا۔ اس ناشکری کا ذکر انہی آیات میں ہے، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئی تو پھر ساری قوم جو ہے سبا، جو یمن کے رہنے والے تھے، مسلمان ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی نعمت سے نوازا۔ اچھا، کل میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 15 پڑھی ہے، میں پھر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ پوری طرح 15 میں ہم نے کل یہ بات سمجھ لی کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح اس قوم کو نوازا تھا۔ آیت 15 کا ترجمہ سنیں بڑے غور سے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آیَةٌ، سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں، یعنی جہاں وہ رہتے تھے، ایک نشانی موجود تھی۔ وہ کیا نشانی تھی؟ جنتان عن یمین و شمال، 2 باغ تھے جو دائیں اور بائیں تھے، یعنی وہ مین شاہراہ کے دائیں اور بائیں تھے، باغ تو ہر جگہ تھے۔ کلو من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کا رزق، دیا ہوا رزق، وشکروا لہ، اور اسی کا شکر ادا کرو۔ بلدتن طیبتن، ایک عمدہ ملک یا پاکیزہ جگہ، اور وہ رب غفور، اور وہ رب جس کی ایک صفت غفور بھی ہے کہ وہ ان لوگوں کو بخش دیتا ہے جو سچی توبہ کر کے پھر اس کے دین کی طرف پلٹ کر اور اس کے دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔
تو یہ تو دعوت تھی ان کو، اور یہ ان کو اپنی شکر کا ب- جو ہے وہ ادا کرنے کا کی طرف ترغیب تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاردو، وہ اس سے منہ موڑ گئے۔ فارسلنا علیہم سیل العرب، اور آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا۔ وہ جو ڈیم تھا نا، جس کی وجہ سے ان کے یہاں خوشحالی تھی، وہ اللہ کے فضل حکم سے ٹوٹ گیا۔ جب وہ ٹوٹا تو پھر کیا ہوا؟ پہلے آپ پڑھ گئے اوپر آیت میں کہ ان کے باغات تھے اور سیراب ہوتے تھے، بہت لاجواب ان کی معیشت تھی، رزق کا بندوبست تھا۔ تو جب وہ ٹوٹا اور پھر پانی نہیں ان کو میسر آیا ان کے، تو وہیں انہی باغوں کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا۔ وَبَدَّلْنَا بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَانِ ذَوَاتَ أَكْلٍ حَمَّةٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بدل دیا، دو باغوں کی جگہ دو باغ انہیں دیے جس میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے۔ وَشَيْءٌ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ تو آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو، نعمتوں کو بدلتا ہے، تو یہ ہمارے سامنے مثال ہے، اور آپ پاکستان کو دیکھ سکتے ہیں، اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے یہاں رحمتیں رکھی ہیں، لیکن ہمارے کرتوتوں نے، ہمارے برے اعمال نے، نہ ملک میں عدل نہ انصاف، تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آج ہم پائی پائی کے محتاج ہیں، اور کس طرح مغرب نے ہمیں غلام بنا لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سیل آمین۔ کرم جو ہے، جس کا مطلب ہے کہ بند کے ٹوٹنے سے جیسے ان پر تباہی آئی، وہ ساری آپ نے دیکھی، اور اسی زمانے میں یاد رکھیں یہ جو وہاں آبادیاں تھیں نا، پھر یہ وہاں سے نکل کے دوسری جگہوں پہ منتقل ہو گئی، اور مدینے میں جو دو قبیلے اوس اور خزرج تھے وہ اصل میں یمنی تھے، اور اسی زمانے میں جب بند ٹوٹا اور پھر وہاں مشکلات بڑھی تو یہ وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے۔ اچھا، کوئی سوال یہاں تک؟ یہ اور آج 17 پھر اسی کا کنکلوژن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا۔ کفر یہاں ناشکری کے معنی میں ہے، تو شکر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا کما حقہ ہو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اچھا ایک بات بتائیں کہ یہ کب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حق، صحیح طریقہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں، کیا ہے اللہ صحیح تعالیٰ کی طریقہ؟ نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے۔ ایمان لایا جائے ڈاکٹر صاحبہ، اللہ پر ایمان لایا جائے۔ جب ایمان لا کر اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو خود بخود آپ وہ شکر والے کام کرتے ہیں، ناشکری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان یہ ہے کہ ہم ساری نعمتوں کا دینے والا وہ، اس کے کرم سے ہم ساری جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ذہانت، عقل، صفا، جو جتنی بھی ذہانتیں اور جتنے بھی ذرائع اور وسائل، وہ اسی کا کرم ہے۔ یہ بندہ اسی وقت جانتا ہے جب اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے ایمان اس پر ضروری ہے، ایمان بھی یقین والا۔ اور یہ کب بڑھتا ہے ایمان؟ جلدی بتائیں، صحیح جواب دیجیے، ایمان کب بڑھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اذا کی تلیت علیہم آیاتہ آیات تلاوت زادتہم ہے ایمانا۔ اور اس کو سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے پڑتا ہے۔ ہاں، قرآن ایمان بڑھتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، چار جگہ کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کا معنی ہی یہ ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا، پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنا۔ جب پڑھ کے سمجھتا ہے تو اس کی عقل گواہی دیتی ہے، وہ بالکل 100% اس کو بڑھتے بڑھتے یقینی کیفیت حاصل کر لیتا ہے کہ یہ کائنات کا مالک کتنا زبردست ہے۔ یہ تو اس کی فکر میں اضافہ ہوا، اور جب ان کے مطابق عمل کرتا ہے
تو اس کے نتائج دیکھتا ہے کہ کتنا بڑا اس کو اطمینان اور سکون ملتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جھک رہا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا۔ تو یہ ایمان اسی وقت پکا ہوتا ہے جب ہم قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ لکھ لیں یہ بات، آج امت یہ نہیں کر رہی، اور ایمان دیکھیں کتنا فساد زدہ ایمان ہے ہمارا، کتنا کمزور ایمان ہے ہمارا۔ اچھا، تو اللہ فرما رہے ہیں آیت 17 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک جزیناہم بما کفروا، اور آگے اللہ کی سنت آ گئی ہے، اس کو بڑی اچھی طرح نوٹ کریں، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ حل نجازا الا الکفور، اور نہ شکر انسانوں کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ یہ جو پکڑ ہوتی ہے نا ناشکری کی، بڑی سخت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں آج ہم بھی اسی ناشکری کی، ہم نے قرضے لیے ایجنسیز سے، انہوں نے ہمیں غلام بنا لیا، آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، جس کسی نے قرضے دیے ہیں، اس کا مقصد یہی تھا کہ یہاں اسلام نہ آئے اور یہ ہمارے مقروض ہو کر ہمارے غلام بن جائے۔ اور اس ملک کو کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کے اپنے وسائل اتنے تھے، لیکن لوٹ مار نے ہمیں آج اس نہج پر پہنچا دیا کہ خود ہم اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے، حتیٰ کہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ ہمیں قرض لینا پڑتا ہے، اور سود کی مد میں جو ہم ادا کرتے ہیں اس کا آپ ذرا اندازہ کریں کہ کس قدر ملک مشکلات میں چلا گیا ہے، کس کی وجہ سے؟ ناشکری کی وجہ سے۔ اس آیت کو بڑے غور سے پڑھیے، سمجھیے، کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، ہمارے مسائل کچھ بھی ہوں، قیامت تک ان مسائل کا حل اسی قرآن اور سنت میں ملے گا آپ کو۔ اس کو چھوڑیں گے تو دنیا اور آخرت کی ذلتیں اور جو رسوائیاں ہیں وہ مقدر ہوں گی۔ سر اس میں جو یہ حل کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ تو سوالیہ اس میں نہیں آتا؟ جی جی، یہ اس کا جو جی بالکل سوالیہ اس لیے آتا ہے، جھنجھوڑ دیا، سوال رکھ دیا کہ دیکھ لو قومیں، اس کو دیکھ لو قوم سبا کو، اور پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لو کہ ہم کس طرح ان ناشکروں کو، اس لیے میں پاکستان کی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس موجودہ حالات میں اس کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب بات کلیئر ہے؟ جی سر، اصل میں وہ ترجمہ اس طرح تھا نا، تو وہ ذرا ڈیفرنٹ مجھے لگ رہا تھا، اس لیے میں پوچھ نہیں، رہی وہ تھی۔ ترجمہ میں نے سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بدلہ ناشکروں کے علاوہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ یہ حل، تو کیا حل کا تو مطلب بالکل آپ نے ٹھیک کہا، حل نجازا الا کفور، تو کیا ہم یہ بدلہ ناشکروں کو نہیں دیتے؟ لیکن میں نے ذرا اس کو کھول کے کہ اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، سر اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں نا، کہ غور بالکل کرو۔ جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں کھولو، تاریخ کو دیکھو، یہ قوم سبا کو دیکھو۔ ہم دیکھتے ہیں ہر آدمی مست ہے ان حالات میں بھی کہ جس میں ہم گڑھے میں رسوائی کے گر رہے ہیں، ہمیں توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں دے رہا کہ ہم خود اس صورتحال سے مطمئن ہیں۔ جی سر، اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس گڑھے میں جا رہے ہیں۔ ہاں بالکل۔ اچھا، یہ تو تھی نا، دیکھیں کتنا بڑا قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب۔ اچھا، اب سنیں ان کے ساتھ اور کیا ہوا۔ بڑی تفصیل سے قرآن نے بتایا ہے کہ قوم سبا کی ناشکری کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا سِيرًا۔ اچھا، اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا تھی، نمایاں بستیاں بسا دیں،
اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نا، آپ جب سفر کرتے ہیں، شاداب ہوتا ہے، اس میں روڈ بھی بنی ہوتی ہیں، اور پھر وہاں ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچ کر آپ کو کھانا پینا، رکنا، مزے سے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ان کا حال جب بند ٹوٹا نہیں تھا، اور اس بند کی وجہ سے باغات بھی تھے اور بستیاں اور ان کے فاصلے اتنے عمدہ تھے کہ وہ اپنے سفر کو بہترین پلان کر کے مزے لے گئے۔ لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر اس وقت رکھ دی تھیں، اور رکھ کر پھر کیا کیا؟ سیرو فیہا، چلو مزے سے گھومو، اس کے اندر سیر کرو، لیالی، راتوں کے وقت، و ایامن، دن کے وقت، آمنین، پورے امن کے ساتھ۔ یہ تو تھا معاملہ اللہ کی رحمتوں کا۔ لیکن اب اگلے بات آ رہی ہے، تو یہاں بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ جب اللہ تعالیٰ، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ اگر اسلام آباد سے لاہور کا سفر کریں نا، وایا یہ جو ہماری پرانی روڈ ہے، جی ٹی روڈ، آپ دیکھیں لاہور سے نکلتے ہیں، اسلام آباد سے تو گجر خان سے آپ چلتے ہیں تو آگے سہاوا سے آپ نکلتے ہیں تو جیلم سے کھاریاں، لالا موسا، اسی طرح یہ بڑے بہترین ٹاؤن ہیں، اور وہاں کے کھانے اتنے لذیذ ہیں کہ لوگ اپنا پلان بناتے وقت بس یہ طے کر لیتے ہیں کہ فلاں جگہ رکیں گے۔ تو بالکل اسی طرح ملک ان کے صبا کے والوں کے حالات تھے اس وقت جب وہ بند اپنے جوبن پہ تھا اور پانی ان کے باغوں کو مل رہا تھا۔ اب انہوں نے ناشکری کی تو سنے آیت 19 کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ اچھا، اب یہاں آپ کہیں گے کہ ایسی دعا تو کوئی نہیں مانگتا، لیکن یہ ان کا عمل یہی تھا کہ انہوں نے قدر نہیں کی اس کی۔ جب قدر نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، لہذا گویا وہ اس پر مطمئن نہیں تھے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ظلم کیا کیا؟ شکر کا حق ادا نہیں کیا، ناشکری کی۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نے ان کو افسانہ بنا دیا۔ وہ بند جس کی تعمیر، وہ بند جس کی وجہ سے ان کے ہاں خوشحالی تھی، جب وہ ٹوٹا اور آپ دیکھیں کہ ان کے باغات اجڑ گئے، وہ خود اجڑ گئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے ان کو ایک قصہ پارینہ بنا دیا، افسانہ بنا دیا۔ وَمُزِقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزِّقٍ، اور پھر ان کو تتر بتر کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تتر بتر کی ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ یہ لوگ پھر نکلے ہیں اور پورے جزیرۃ العرب میں پھیل گئے ہیں، اور ایک گروہ جو مشہور ہے، اپنا دو قبیلے، اوس دو اور خزرج، اوس اور خزرج، وہ مدینے میں جا کے آباد ہوئے۔ یہ ہے ان کا تتر بتر ہونا۔ ان فی ذالک لآیات، اسی میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شکر کرنے والا ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن نتیجہ نکال رہا ہے کہ اے لوگو، چاہے تم انفرادی حیثیت میں ہو یا قومی حیثیت میں ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ اگر تم شکر کرو گے تو دیکھو کن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول دے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو کون سی نعمتیں جو تمہاری عزت اور شرف کا باعث ہیں، وہ تم سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان نعمتوں کو تم سے دور کر دے گا۔ کتنی بڑی حقیقت ہے، کتنی بڑی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم کس طرح، تو گویا جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے
وہ گویا زبان حال سے کہتا ہے کہ خدایا میں نعمتوں کا مستحق نہیں ہوں، کیونکہ ناشکری کر رہا ہے۔ اور شکر تو میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ کا اصول یاد رکھیں، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور اسی قانون کو اللہ نے بیان کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ جس طرح قوم سبا عذاب میں مبتلا ہوئی نا اپنی ناشکری کی وجہ سے، آپ دیکھ لیں آج امت مسلمہ اور خاص کر پاکستان کے لوگ اسی مصیبت میں ہم گرفتار ہیں۔ قرآن ڈائریکٹ ہم سے مخاطب ہے، ذرا غور فرمائیں۔ تو سر گویا اس میں زبان شام سوری سر، اس میں سر شام اور فلسطین کے علاقے کے ساتھ جو علاقہ آپ بتا رہے ہیں، یمن کا علاقہ بھی شامل ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں، یمن دوسری طرف ہے، اور یمن سے جب یہ سفر کرتے تھے تو وہ شہراہ جو تھی اس کے دونوں طرف باغ تھے، شام اور اس کو فلسطین پر کے لیے جب یہ سفر کرتے تھے تو ان کے سفر بڑے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اگر اسلام آباد سے لاہور آپ سفر کر رہے ہوں تو جو اتنے بڑے شہر آتے ہیں، آباد ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ آپ کے سفر کو بہت اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں آپ۔ یہی ان کا معاملہ تھا۔ اب بات آئی، سمجھ آئی سعدیہ؟ جزاک اللہ سر۔ اچھا، تو اسی طرح جو قوم اللہ کے فضل سے غلط فائدہ اٹھاتی ہے، وہ گویا اپنے رب سے یہ دعا کرتی ہے کہ اے پروردگار یہ نعمتیں ہم سے سلب کر لے، کیونکہ ہم اس کے قابل نہیں۔ یعنی وہ عمل وہ کرتے ہیں کہ جس سے یہ مطلب یہی نکلتا ہے کہ وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں، ان نعمتوں کو ہم سے چھین لیں۔ تو بہت اہم بات ہے۔ اور پھر یہ جو لفظ ہے ربنا باعد بین اسفارنا، یہ اے اللہ ہمارے سفروں کو دور و دراز کر دے۔ وہ کب ہوتے ہیں؟ جب راستے میں کوئی شہر نہیں پڑتا، آپ چلتے ہیں ایک جگہ سے تو میلوں چل کے جاتے ہیں، پھر دوسرا شہر آتا ہے، تو یہ کیفیت، شہر بھی اجڑ گئے کیونکہ کاروبار اجڑ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ سیلاب تھا اس نے بند توڑ دیا۔ تو یہ تھی آیت نمبر 19۔ اب اگر کوئی آپ کا آخری جو حصہ ہے ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، تو یہ صابر اور شاکر گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتیں پا کر آپے سے باہر نہیں ہو جاتے، بلکہ نہ خوشحالی سے پھولے سماتے ہیں اور نہ اللہ کو بھولتے ہیں جس نے یہ سب کچھ عطا کیا۔ ایسا انسان ان لوگوں کے حالات سے بہت کچھ سبق سیکھ سکتا ہے کہ انہوں نے ناشکری کی وجہ سے یہ ان کا حشر ہوا، تو یہ صابر اور شاکر لوگ جو ہیں وہ اپنی روش کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور پھر اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن کر اس کے شکر کا حق ادا کرتے ہیں۔ کوئی سوال آیت 19 کے بارے میں؟ اچھا، اب بڑے غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 20 میں، اب ایک ایک آیت کو دیکھیں کہ اگر ہم ان کو صرف ثواب کے لیے پڑھیں، یہ ثواب سے پہلے ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ عمل کرو تو تمہیں ثواب ملے گا، اللہ بے پناہ اجر دے گا۔ اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے جو آج ہم کر رہے ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں صرف ثواب کے لیے، عمل کے لیے نہیں، تو آپ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک ایک آیت کو دیکھیں کس قدر ایمان افروز ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا۔ اس کا گمان کیا تھا بلا؟ جلدی بتائیں۔ کہ میں اللہ کی آدم کو بھٹکاؤں گا یہاں دائیں بائیں اوپر نیچے سے، اور جن کو ساتھ اپنے جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اور اکثر لوگ ناشکری کریں گے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اب میں آیت لکھ رہے یہاں پر تاکہ آپ کو سامنے رہے، لکھیں فرعون شیطان ابلیس کا کیا ظن تھا، وہ لکھیں سورہ آراف کی آیت 16 اور 17 میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
آیت 16 اور 17. بڑے غور سے سنیں. ان جو ریلیٹڈ آیات ہوتی ہیں وہاں لکھی ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کو پڑھ کے پوری طرح سمجھ لیں. شیطان نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ابلیس، قال فبما اغویتنی، تو اس نے کیا چیلنج کیا؟ شیطان نے کہا جیسے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، او بدبخت، تو اس اللہ کا جو تیرا خالق، رازق، مالک اور حاکم ہے، اس کی تو نافرمانی کرتا ہے اور پھر اسی پر الزام دھرتا ہے کہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، لا اب میں کیا کروں گا. شیطان کا ذرا اس کا مصمم ارادہ دیکھیں انسانوں کو گمراہ کرنے. لَأَقْعُدَنَّ، لام بھی تاکید کا اور شد بھی تاکید کا. کہتا ہے میں لہم صراطک المستقیم. شیطان نے کہا میں اصلی گھات لگا کے بیٹھوں گا اس راستے پر جو سیدھا راستہ ہے، گھات لگا کے بیٹھوں گا. یہ تھا اس کا ارادہ اور ظن. ثم لآتیناہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے دائیں سے آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے آؤں گا، وعن شمالہم، اور ان کے بائیں سے آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، تم ان میں سے اکثریت کو شکر کرنے والا نہ پاؤ گے. آج آپ پوری دنیا میں مسلمانوں کو دیکھ لیں، کافر تو ہے ہی ناشکر. جب اس نے انکار کر دیا تو سب سے بڑا ظلم تو اس کا انکار ہے اپنے رب کا. لیکن آج آپ دیکھ لیں، پورے پاکستان میں دیکھ لیں، آپ عربوں کو دیکھ لیں، آپ انڈونیشیا میں دیکھ لیں، ملائیشیا میں دیکھ لیں، اور اس ناشکری کی سزا بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ تھا شیطان کا عزم، اور شیطان کا یہ عزم ٹھیک ثابت ہوا. اس وجہ سے نہیں کہ شیطان نے سچ کہا، اس وجہ سے کہ ہم نے ناشکریاں کر کے اور شیطان کے اسی جو اللہ کے بارے میں ہمارے بارے میں کہا، وہ ہم نے اپنے برے اعمال کی وجہ سے سچ کر دکھایا. کوئی سوال؟ میں اور آپ اپنے آپ کو شیطان سے بچائیں. جو رب نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے اس 6 فٹ پہلے، سب سے پہلے اپنے اس 6 فٹ کے جسم پر نافذ کریں، اپنے گھروں میں نافذ کریں، اپنے محلوں میں، اپنے تعلقات میں لوگوں کو دعوت دیں، اور اس طرح یہ اصلاح پذیر ہوگا معاشرہ. تو کتنی بڑی بات ہے چھوٹی سی آیت میں بس. وَلَقَدْ اللہ پاک توفیق صَدَّقَ دے سر ہم عَلَيْهِمْ سب کو. إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا. فَاتَّبَعُوهُ، اس کا اتباع کیا لوگوں نے، یعنی بڑی مرضی سے، پسند سے، محبت سے اس کا اتباع کیا، اس کی پیروی کی. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے ایک گروہ کے مومنوں میں سے. اب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے، اس فریق میں سے بنائے جس نے شیطان کی پیروی سے یا شیطان کے اتباع کو چھوڑ کر اپنے رب اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی. بہت اہم آیت ہے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی آیتیں اور کتنا بڑا سمندر ہے معنی کا. آپ نے لکھ لیا اس آیت کے ساتھ سورہ اعراف کی 16 اور 17 آیت؟ جی جی سر. سر. اچھا. اصل میں یہ چیزیں جو ہے نا یاد رکھیں، قرآن کی جب تشریح قرآن سے آتی ہے اور بندہ سمجھ لیتا ہے، تلاوت کا حق ادا کرتا ہے، آپ یقین مانیں اتنی تبدیلی بندے کے اندر آتی ہے کہ وہ برائی کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے اور نیکی پہ عمل کر کے اس کو انتہائی خوشی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ تھی آیت 20 اور 21 میں سنیں، اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا. یہ کل ابلیس کو بلیم نہیں کر سکتے کہ اس کے نے ہمیں مجبور کیا. کیوں؟ اللہ نے اس انسان میں ساری
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر اس نے جو ثم رددناہ اسفل، پھر اس کو اس لیے نیچے سے نیچے کیا کہ وہ اس ایمان کے تقاضے نہیں پورے کر رہا تھا، لہذا شیطان جو ہے اس کے پاس کوئی زور نہیں ہے کہ وہ ہمیں زبردستی لگائے، وہ تو ایک آ کے وسوسے اور ذہن میں ڈالتا ہے تجاویز، اور اگر ہمیں اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق مالک رازق حاکم، جس کی آیت کائنات میں نشانیاں، آیت انفس میں نشانیاں، قرآن میں نشانیاں، ان کو ہم چھوڑ کے جب اس بدبخت کے برے عمل کرتے ہیں تو وہ اسی کا کام کر رہے ہیں ہم، اور اللہ کہتے ہیں کہ الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منها فی شک، تو اس لیے ہوا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون آخرت کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ یہ ہے ہمارا امتحان دنیا میں، کہ ہم اس آخرت کو مان کر اس آخرت کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ذرا سا آپ یہاں رک کے اور غور کیجئے، وہ جو آیت ہم نے کل پرسوں پڑھی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ بھی خوف کی شدت سے پھٹ پڑتا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ ہیں وہ چیزیں کہ اگر اللہ کس طرح مومنوں کو بتا رہا ہے، انذار، آپ دیکھیں کہ یہ تم نافرمانیاں کرو گے تو تمہیں کیا آخرت میں برے انجام کا سامنا ہوگا۔ اس لیے پہاڑ ڈر گئے کہ یہ ذمہ داری اگر ہم قبول کرتے ہیں، قرآن کو اگر ہمارے پر نازل ہوتا ہے اور ہم اس کو مان کر ہم وہ اس کے تقاضے، اس قرآن نے جو باتیں کہی ہیں وہ ہم ہرگز پوری نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ نے اختیار بھی دیا کہ برائی چاہو تو برائی استعمال کر، تو انسان نے اس کو قبول کیا، حالانکہ انسان کو اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود جب قبول کر چکا تو ظلوماً جہولا بن گیا، ظلم کا بھی ارتکاب کر رہا ہے، امانت میں خیانت بھی کر رہا ہے، اور سب کچھ پتہ ہونے کے بعد اللہ نے قرآن میں بتا دیا یہ دیکھ لیں سب، پھر بھی یہ جہالت لا علمی کا بن کے مظہر، اور دنیا میں کتنی خرابیاں اور فساد برپا کر رہا ہے۔ تو ذرا ان آیات کے پیچھے وہ ساری آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ اللہ نے کہا کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتا ان تنبیہات کے ساتھ تو یہ خوف سے پھٹ پڑتے، لیکن ہم انسان ہیں کہ آپ دیکھ لیں، آپ مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں، عربوں کو دیکھ لیں، بدبختوں کو دیکھ لیں، 3 سلطنت کا دورہ کیا ہے ٹرمپ نے، کتنے بے غیرت ہیں مسلمان۔ جس شخص کو ڈوب مرنے کا مقام ہے، ہم ماؤں بہنوں اور بچوں کا قتل، ان کو ذرا پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں یہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جو آخرت کے بارے میں شک میں ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کو انہوں نے لاد کے بھیجا سامان سے اور معاہدوں سے، جو کسی آج تک تاریخ میں نہیں ہے کہ اتنے شارٹ ٹائم میں کسی حکمران نے اتنے معاہدے کیے ہیں۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ یہ مجھے بتائیں یہ آخر میں یہ صفت اللہ کی کیوں لائی گئی ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے آیت کے مضمون سے؟ جلدی بتائیں۔ سر یعنی کہ یہ جو آج کل یہ دیکھیں آپ نے بتایا نا، جو ضلالتیں کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن اللہ پاک سب کچھ اس کو پتہ ہے اور وہی نگہبان ہے، وہ حساب لے گا ایک ایک حساب لے چیز گا، کا، یعنی کہ ان چیزوں وہ کا حساب اتنا اس نے لے گا۔ نگران ہے، ایسا نگران ہے کہ اس نے قیامت برپا کر کے ایک ایک چیز کا، چھوٹی سے چھوٹی، حساب بڑی سے کتاب، بڑی چیز کا حساب لینا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہاں یہ وارننگ ہے کن لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور یہی چیز بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ بڑی اچھی طرح سمجھیے کہ یہاں صفات بالکل وہ صفت لائی جاتی ہے جو آیت سے بالکل متعلق ہوتی ہے۔ کوئی سر اس میں سوال آیت دیکھو 21 کہا کے؟ گیا نا، سوری سر،
سر اس میں کہا گیا ہے نا کہ آخرت میں تم، شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھے ملامت کرو نہ کرو، خود تم اپنے آپ کو ملامت کرو. تو سورت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کی سورت ابراہیم میں 22 نمبر آیت پہ بھی یہی کہا گیا ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وکان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخیکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. سر وہ یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے ملامت مت کرو، اب اپنی بھائی جانوں پہ یہ خود. چیزیں آپ صرف آیتیں پڑھ دیں گے، ترجمہ کر دیں گے تو لوگوں کو آپ کھول کے بتائیں. یہ دیکھیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بس ریلیونٹ آیت پڑھ دیں. آپ پڑھنے سے پہلے بات کو سمجھائیں کہ یہاں اسی صورت ابراہیم کی یہ جو آیت پڑھ رہے ہیں، شیطان وہی کچھ کہہ رہا ہے جو اللہ نے دنیا میں کہا کہ اب تم نے یہ امانت اٹھائی ہے، میں نے اتمام حجت کے طور پر وہ سب چیزیں دے دی ہیں جو تمہیں اس امانت کو اٹھانے کے لیے ضروری تھیں، لہٰذا اب تمہارا کام ہے، تمہارا فرض ہے کہ اس کو پورا کرو. اگر پورا نہیں کرو گے تو شیطان کے ذمے لگاؤ گے تو شیطان آخرت میں یہ دلیل پیش کرے گا جو بالکل صحیح ہے کہ مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم نے اس خدا کی نافرمانی کی. لہٰذا ان چیزوں کو جب تک کھول کے نہیں بیان کریں گے، تو جب تک لوگ ان پر عمل نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا. تو لہٰذا پہلے چیز کو بالکل ذہن میں اتار دو تاکہ وہ سوچ اور فکر کا حصہ بن جائے اور اس پہ مطابق انسان عمل کرنا شروع کر دے. یہ میری اور آپ کی ہر دائی کی کوشش ہونی چاہیے. سر اور اس طرح کی آیات سے نا یہ بات بھی انسان کو بار بار ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی مجبور یا بے بس نہیں ہے، وہ تو خود سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن امتحان کی غرض سے وہ خاموش ہے اور صرف نگرانی کر رہا ہے. اور جو ڈھیل دے رہا ہے اس میں اس کی حکمت ہے کہ یہ توبہ کر لے. اگر توبہ نہیں کرے گا تو دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کس طرح جو قومیں سرکش اور باغی تھیں ان کو قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، کس طرح اس نے ان کو غرق کیا. لہٰذا بندے بن جاؤ، فرد ہو تو، ایک گروہ ہو تو، جماعت ہو تو، قوم ہو تو، اللہ کی اطاعت میں ہی تمہارے لیے عافیت ہے. یہی وہ چیز ہے جو ہمیں کھول کھول کے جو قرآن بیان کر رہا ہے یہ لوگوں کو سمجھانی ہے. تو یہ جو ربک علی کل شیء حفیظ، یہ دو دھاری تلوار ہے کہ ان کو بتا رہی ہے کہ نافرمانوں کو کہ یہ مت سمجھو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ پوری نگرانی کر رہا ہے اور قیامت کے دن حساب لے گا. اور مومنوں کو خوشخبری ہے کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا جس اللہ کے لیے، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ تمہیں اس انعام سے نوازے گا قیامت کے دن کہ تم خوش ہو جاؤ گے. کتنی سمپل اور لاجیکل بات ہے، کسی فلسفے کی کسی اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ سنیں، اگر آیت 21 تک کوئی سوال ہے تو ضرور کریں. اب مشرکین کو ایک کھلا چیلنج دیا جا رہا ہے آیت 22 میں. وہ کیا ہے؟ قُلْ اِدُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، پکار کر دیکھ لو ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھے بیٹھے ہو. یہ جو جن کے تام میں تم وہ آداب بجا لاتے ہو نا جو اللہ کے لیے جس کو عبادت کہتے ہیں، ذرا اللہ کہتے ہیں کہ ان سے مانگ کے دیکھ تو لو. کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مانگ کے دیکھ لو اگر تمہیں کوئی شک ہے تو؟ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ دیکھیں نا، میرے پاس دلیل ہونی اور چاہیے. یہ آخرت کا سین ہے، اس وقت اس کے سارے جو ڈاکٹر حمایتی تھے صاحبہ سب بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ. اس لیے کہ سارا اقتدار اللہ کے پاس ہے، ان کے جو معبود ہیں وہ بے بس ہیں. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے مانگ کے تو دیکھ لو. کہ تمہیں دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دے سکتے.
رد شرک کی سب سے بڑی دلیل ہے آپ کے سامنے. آپ آخرت میں پتہ نہیں کیوں جا رہے ہیں. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. کیوں؟ آسمانوں میں کسی، زمین و آسمان میں کسی چیز میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. تو یہ تمہیں کیا دیں گے جن کے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے؟ مانگو تو اس رب سے مانگو جس کا مکمل اختیار ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. یہ بے بس. اور پھر کیا آیت ہے؟ اللہ کہتے ہیں ما لہم فیہما من شرک. زمین و آسمان کی کسی چیز میں، فیہما دو کے لیے ہے، کوئی اس میں شرک کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ان کے پاس کوئی اقتدار ہے. اقتدار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اقتدار اس کا ہوتا ہے جس کے پاس طاقت اور قدرت ہو، لہذا وہ صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور کوئی بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ کا مددگار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تنہا پوری کائنات کو چلا رہا ہے. یہ جو بت بنا رکھے ہیں، یہ فلانا بت ہے، یہ بارش کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب بکواس ہے. صرف اور صرف ایک اللہ کے پاس قدرت ہے. جتنے ان کے پیر فقیر ولی، وہ اللہ کے سامنے بے بس ہیں، بت وغیرہ بھی. کتنی بڑی رد شرک کی دلیل ہے. اور مشرکین کو ایک کھلا چیلنج ہے کہ دیکھ لو، یہ ہیں وہ تمہارے جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، کوئی ان میں نہ طاقت نہ قدرت نہ کسی چیز کے یہ مالک. کوئی سوال آیت 22 کے بارے میں؟ الحمدللہ سر. آخرت میں ذرا دیکھیں کہ اس رب کی قدرت اس دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھ لو، ذرا چیلنج کر رہے ہیں کہ ان جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے مشرکوں کو، کہ ذرا ان بتائیں نا ان میں کیا طاقت ہے ان کی. اور پھر آخرت میں دیکھیں نا، یہاں ایک چیز بڑی نوٹ کریں، یہ دنیا میں کیوں ان کو معبود بنا رکھا ہے بھلا؟ کیا مقصد ہے ان کا؟ جلدی بتائیں. سفارشی بنائے ہوئے ہیں سر. ہاں، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے یہ چھڑا لیں گے. اور بھائی طاقت و قدرت ہی نہیں ہے ان کے پاس، ذرہ برابر بھی نہیں ہے، تو اللہ کو کیسے مجبور کریں گے؟ اللہ تو کہتا ہے وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. وہاں تو منہ کھولے گا بھی بندہ جب اس کو اجازت مل جائے گی رب کی طرف سے. وہ تو سفارش کرنا تو درکنار، چھوڑانا تو درکنار. ذرا غور فرمائیں، انبیاء بھی اسی وقت سفارش کریں گے جن کو موقع اللہ دے گا، جن کی اجازت دے گا، ورنہ اللہ کے حضور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگلی بات کو بڑے غور سے سمجھیے. یہ تو ہو گیا نا کہ سوائے اجازت، اور اجازت بھی کس کی؟ دونوں کی. جس شفاعت کرنے والا اور مشفوع جس کی سفارش کی جائے گی، دونوں کے بارے میں اللہ کی اجازت ضروری ہوگی. کوئی وہاں زبان نہیں کھول سکے گا. ان کے جو مزعومہ معبود ہیں ان کی تو کوئی وقت نہیں ہوگی. آپ اگر پڑھیں نا، میں نے آپ کو بھیج دیے ہیں کہ کس طرح وہاں تو تکار ہوگی ان کے درمیان، پیراؤں کے درمیان جو فالوورز ہیں، اور ان لیڈروں کے درمیان. مل چکی ہے نا آپ کو؟ جلدی بتائیں. جی ہاں، مل چکا ہے. تو ذرا آپ اس کو دیکھیں تو صحیح. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قیامت کے وہ مناظر قرآن نے رکھ دیے ہمارے سامنے. میں نے ساری آیتیں آپ کو بھیج دی ہیں. کتنا اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا زبردست انداز ہے. حجت کس طرح اللہ تعالیٰ تمام کرتا ہے کہ اس نے وہاں ہونے والی گفتگو بھی قرآن میں بیان کر دی تاکہ ان کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو جائے، اور ہم اللہ کی قدرتوں کا احساس کرتے ہوئے
اس کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں. جب یہ ہم بات ہوگی تو ہمارا ایمان بھی پکا ہوگا اور بڑھے گا بھی. اچھا، اب سنیں آگے آیت کو بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں. حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دل سے جو ہے وہ ڈر قسم کی چیز جو ہے یا گھبراہٹ جو ہے وہ دور ہوگی، تو سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ کیا پوچھیں گے؟ ہمارے رب نے کیا جواب دیا. یعنی پہلے تو وہاں گھبراہٹ کا عالم دیکھیں جو اس کا ذکر یہاں ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں کتنے پریشان ہوں گے، کتنے گھبرائے ہوئے ہوں گے، کیونکہ نہ ان کے معبود کسی کام کے ہیں وہاں، نہ وہ اللہ ان سے منہ نہیں لگا رہا. اللہ تعالیٰ اب جن کی سفارش جن کو کہا گیا ہے سفارش کرنے کے لیے، وہ ان کو بھی اجازت ضروری ہے. جب انہوں نے اجازت مانگی تو سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ ہمارے رب نے کیا جواب دیا. تو وہ کیا جواب ملے گا؟ وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگوں برتر ہے. وہ رب کیسی ہستی ہے ذرا دیکھیں. قرآن اس کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. وہ صرف اعلیٰ اور عرفہ ہی نہیں ہے، بڑا ہی نہیں ہے، وہ علی بھی ہے اور کبیر بھی ہے. دونوں لفظ جو ہیں، علی کا مطلب ہے کہ بلند و بالا، بڑی شان والا، کبیر مبالغہ کا صیغہ ہے، سب سے بڑا. قیامت کے دن ہر انسان اللہ کے ہاں پیش ہوگا. کوئی یہ جو دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، کوئی کسی کو بادشاہ، کسی کو محکوم، کسی کو حاکم، کسی کو کچھ بنا دیا، وہاں سب کے سب اللہ کے دربار میں حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے. اور ایک تنہا اللہ جو اس دنیا میں بھی علی الکبیر ہے، وہاں بھی وہی علی الکبیر ہوگا. اور یہ شخص جس کو سفارش کی اجازت ملے گی وہ بھی ان سے کہے گا، کیا کہے گا؟ کہ اللہ نے حق کہا ہے. وہ حق ہے خود، وہ حق کو سپورٹ کرتا ہے اور اس نے حق کہا ہے. لہذا آپ کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے ان لوگوں کے معاملے میں. حق یہی ہے کہ کافر مشرک جہنمی ہوگا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس سے کوئی وہاں تبدیلی نہیں ہوگی. اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. کوئی سوال، کوئی چیز. یہ تھی جناب آیت نمبر ہمارے سامنے 23، اور اس کے بعد ہم آیت 24 پہ چلتے ہیں. یہ سمجھیں کہ وہاں کیا چیز کام آئے گی اور ہمیں وہاں کیا کرنا ہے. تو آیت 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا ان سے پوچھو. کیا پوچھو؟ قل، اے اللہ کے رسول ان سے پوچھو، من یرزقکم من السماوات والارض، کہ تمہیں زمین و آسمان سے رزق کون دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کس سے پوچھنے کو کہہ رہا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. نبی ان کریم سے نبی پاک فرمایا ہے کفار مکہ سے. مشرکوں سے. ہم سب سے مسلمان تو مانتا ہے کہ میرا رازق اللہ ہے. ذرا آیت کے بالکل ٹھیک ٹھیک سمجھیے. من یرزقکم من السماوات والارض، یہ ان سے سوال ہو رہا ہے، مشرکوں سے، کہ ذرا یہ تو بتاؤ. اعتراف ان سے لیا جا رہا ہے. تو وہ کیا جواب؟ قل اللہ، کہو یہ اللہ ہی ہے جو رزق دیتا ہے ہر چیز کو جو زمین و آسمان میں ہے. وہ اب یہاں سنیں، یہ بات بتانے کے بعد ایک بڑی زبردست بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، یا تو میں اور یا تم سب، لَعَلَىٰ هُدًى، ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا گمراہی کے راستے پر ہیں. یہ بات ہو رہی ہے کافروں سے، اور کافروں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمہیں اس بات کا تو تم مانتے ہو کہ اللہ ہی رازق ہے،
پھر اس اللہ کو چھوڑ کے تم نے معبود بنا رکھے ہیں. تو بتاؤ تم حق پر ہو یا میں حق پر ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی زبردست ہے کہ حق تو وہ ہے جو اللہ کو رازق سمجھتا ہے تو اللہ کو خالق مالک اور حاکم بھی سمجھے. تو یہاں سوال کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتاؤ یا تم حق پہ ہو یا میں حق پہ ہوں. تو بتاؤ کون حق پہ ہے جب کہ تمہارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ سب لوگوں کو اللہ رزق دیتا ہے اور وہ رازق ہے. لہذا وہ رازق ہی نہیں بلکہ وہ تمہارا حاکم بھی ہے. اور یہ بات دلیل سے کی جا رہی ہے تاکہ ان کے پاس کوئی جواب نہ ہو، کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. دیکھیں یہاں ان چیزوں کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں نا، دیکھیں نا ایک شخص کو کب آپ گمراہ کہیں گے؟ بتائیں نا مجھے. اس کو اس وقت گمراہ کہیں گے کہ جب ہم اس کے ذہن میں یہ سوال ڈال دیں گے کہ یہ جس کو تم معبود سمجھے ہو، جس کو اللہ کا ساجی سمجھے ہوئے ہو، اس کے پاس کیا طاقت اور قدرت ہے؟ طاقت اور قدرت تو اس کے پاس ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، جس کے تم خود مانتے ہو. آپ مجھے بتائیں نا کہ انسان اگر یہ تصور رکھتا ہے کہ رازق اللہ نہیں ہے بلکہ یہ جو ہم نے شریک ٹھہرا رکھے ہیں، بھائی ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں، ان کے پاس کوئی قدرت ہی نہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں ان کو دی. جنوں جیسی مخلوق ان کے قابو میں کر دی اور انہوں نے اس جنوں سے وہ کام لیے تعمیر کے، تصویریں بنانے کے، جس سے اللہ کے دین کو اور لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا. لہذا یہاں بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ حق کہ کون ہے، وہ جو اس رب کو رازق ماننے کے ساتھ ساتھ اسی کو ہادی بھی مانتا ہے کہ ہدایت بھی وہی دے گا، گمراہی سے بھی وہی بچائے گا. اور یہ جو مشرک اور جن کو تم نے شریک کر رکھا ہے، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے. یہ تھی آیت 24 اور 25 میں کہا کل، اے اللہ کے رسول ان کو صاف بتا دو. کیا بتا دو؟ لا تسألون عما اجرمنا، جو قصور ہم نے کیا اس کی کوئی باز پرس تم سے نہیں ہوگی، اس کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. یہ ہے اللہ کے دربار کا کہ ہر آدمی اپنے گناہوں کا ذمہ دار ہوگا. دوسروں کو چھوڑ دے، وہ کس بات کا خیال کرے کہ میرا معاملہ اس دن صحیح نکلے تو اس کے لیے وہ کوشاں ہو جائے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ مومنوں کے ساتھ کیا ہوگا. اور وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں ہوگی. وَلَا نُسْأَلُ، ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. لہذا اس جواب دہی کے لیے ہاں ہر آدمی تیاری کر لے، میں اور آپ بھی، تاکہ قیامت کے دن ہم اس اللہ کو جو جواب دہ ہوں گے تو اس جواب دہی کے لیے ہم یہاں دنیا میں ٹھیک ٹھیک تیاری کریں. اس ٹھیک تیاری کا کہ اس رب کو خالق مالک رازق اور حاکم مان کر اس کے حکموں کی ٹھیک ٹھیک تعمیل کریں. یہی عبادت ہے اور یہی ضروری ہے. اسی کے لیے انسان کو پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے، میں حاکم ہوں، انسان محکوم ہے. کل میں نے ایک پیج بھیجا ہے آپ کو جس میں آپ نے دیکھا کہ انسان کیا، اس کا حقیقت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کن صفات کے مالک ہیں اور انسان کو کیا کرنا چاہیے. وہ پیج آپ کے سامنے ہونا چاہیے، تو اس سے آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ انسان اور رب کا کیا تعلق ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہ جو السلام علیکم۔ داؤد علیہ السلام
سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تصاویر بنانی جائز تھی؟ تبھی لکھا ہوا ہے کہ تماثیر بناتے تھے، حوض بناتے تھے اور دیگے بناتے تھے۔ کیا سوال کیا ہے؟ یار میں نے پوچھا کہ آج کل تو اللہ نے منع کیا ہوا ہے نا کہ تصویر اور اسٹیچو۔ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، بے جان چیزوں کی تصویریں بنانا گناہ ہے؟ آپ کیوں بے مکس جان اپ کر رہے ہیں؟ اسی دور میں اجازت نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء تھے، وہ ان سے ان چیزوں کی تصاویر بنواتے تھے جو تصاویر وہ استعمال کرتے تھے اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، یا ان مناظر کی جو مناظر اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کے پیدا کردہ مناظر ہیں۔ چیزوں کو اس صحیح پرسپیکٹو میں سمجھیں۔ لہذا اللہ نے کے نبی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جنوں کو ان کے تابع کر دیا، جو بلڈنگیں بناتے تھے۔ بلڈنگیں انسان کے لیے بہترین بلڈنگیں، مسجدیں بنانا ضروری ہے، وہ ایک کام وہ لیتے تھے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ پھر تصویریں سے مراد وہ تصویریں ہیں، وہ مناظر ہیں جو لوگوں کو دل سمجھانے کے لیے کہ یہ اللہ کے پیدا کردہ مناظر ہیں۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ غیر جاندار چیزوں کی تماثیل تصویر بناتے بنانے ہیں۔ کی اجازت ہے؟ جی جی سر، جزاک اللہ سر۔ اچھا، اور پھر دیکھیں نا، آج بھی وہ چیز کہ آج کس قدر یہ دعوت دین کے لیے یہ جو فوٹوگرافی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کے لیے منع ہے، اور آپ جتنی آڈیوز دیکھتے ہیں ہمارے درس کی، اس میں کوئی ویڈیو نہیں ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ نہیں سر جی، سر جی یہ جو موویاں بناتے ہیں شادیوں میں تو ایک ایک ایکٹنگ کر کر کے وہ سراسر گناہ ہے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ جو فوٹوگرافی اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اور خاص کر جو شادیوں میں اب ہم کر رہے ہیں مغرب کو کاپی کر کے، وہ سراسر گناہ ہے، اور قیامت کے دن بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ لیکن سر باز کوئی بھی نہیں آتا ہے۔ او ہو، تو باز نہ آئیں تو کیا اللہ کا حکم سسپینڈ ہو جائے گا؟ اللہ کا حکم مومن کے لیے شادی بیاہ سے متعلق ہو، نماز روزے سے متعلق ہو، حج عمرے سے متعلق ہو، اس حکم کے مطابق عمل کرے گا تو اجر کا مستحق ہوگا۔ اگر یہ بڑی بات غور سے سمجھیں، اگر انسان ایک طرف نمازیں پڑھتا ہے اور دوسری طرف شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے شادی بیاہ نکاح طلاق میں، تو اللہ کہتا ہے یہ دین پر جزوی عمل ہے، اور اس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ بقرہ کی آیت 85 پڑھ لیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ومن یفعل منکم ذلک الا خزیا فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ جو بھی کوئی دین پر اس طرح جزوی عمل کرے گا کہ کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اور شادیوں اور بیاہوں اور نکاح اور طلاق اور موت پر دین کے خلاف ورزیاں کی، ان کا اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا۔ قاعدہ اللہ کا یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی۔ یہ باتیں معمولی نہیں اللہ ہیں، پاک آج معاف ہم کرے کو سر۔ سمجھیں۔ آج امت مسلمہ کو دیکھ لیں کس قدر ذلت اور پستی سے دنیا میں دوچار ہے، اور آخرت میں جب اس رب کے سامنے ہم پیش ہوں گے، اور نعوذ باللہ اگر ہم نے اللہ کے دین پر کما حق عمل نہیں کیا تو ہمارے اعمال ہی خود کافی ہوں گے کہ ہم کافروں والے اعمال کر رہے تھے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ اس کا یہ ہے نا کہ سختی سے اسٹینڈ لینا چاہیے، کتنا ہی قریبی رشتے دار نہ ہو، مووی بنانے کے لیے ان کے اسٹیج پہ نہ جائیں، سختی سے انکار کر دیں کہ میں مووی نہیں بنواتی ہوں، تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں میں شعور پیدا ہوتا جاتا ہے۔ شعور کی بات نہیں ہے یہاں، اللہ کا حکم ہے یا اس کے حکم کی تعمیل ہے یا خلاف ورزی ہے، اور کون شخص جو ہے وہ ایمان کے ساتھ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا پسند کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ واقعی ایمان ہے یا نہیں۔
एजाज मीर साहब, आपका माइक खुला हुआ है, प्लीज बंद करें। आज हमने आयत 25 तक कर लिया है और 26 इंशाल्लाह कल करेंगे। कोई सवाल आयत 25 तक इस सर तरह तस्वीर के जज़ाक हवाले अल्लाह से खैर सर। जी तस्वीर के हवाले से सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि जैसे अब इस वक्त गजा की सूरत हाल हमारे सामने अगर आई तो वो हम वीडियो क्लिप्स और तस्वीर से ही चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। लिखी हुई आप तहरीर कब बिल्कुल पढ़ी ठीक कह रहे हैं। सुने, गौर से सुने। आलम इस्लाम को जगाने के लिए, उनको मुतला करने के लिए वो फोटो, वो माओं के वो उनके लाशों के, उनके मलबे के, वो ऐन जायज हैं। वो मकसद क्या है कि अल्लाह के दीन के साथ क्या हो रहा है उसका लोगों को बताना है। ये इसके मनाजर अलावा हैं, भी ये दावती मनाजर हैं, मकासद ये के लिए। जायज मनाजर हैं। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर आगे बस मैं सर यही पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी आप अगर आपके दर्स की भी अगर कोई वीडियो क्लिप है तो वो नाजायज तो नहीं होगा, या फिर जिस तरह से और तहरीकें अपने दावती कामों की वीडियोस जारी करते हैं जिसमें दर्स हैं या कोई छोटे छोटे क्लिप्स बना के मोटिवेट किया जाता है, लोगों को दीन की तरफ राग़िब किया जाता है, तो वो उस तस्वीर या वीडियो के उसमें तो नहीं आता। हाँ, मूवी एक अलग चीज है जो लोग शादियों में बनाते हैं। देखिए, मेरी एक बात सुने। हमें कुरान मोटिवेट करता है, हमें हदीस मोटिवेट करती है, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मोटिवेट करता है। ये बिल्कुल गलत है कि हम तस्वीर के साथ बनाएं। मैं इसको बिल्कुल गलत समझता हूँ। हालांकि मैंने आपको बताया है कि मैंने मगरब के तालीम अमेरिका में हासिल की है और दुनिया की सबसे प्रोग्रेसिव शलम बर्जे में मुलाजमत की है। कोई नेशनैलिटी नहीं है जिसके साथ मैंने काम ना किया हो, जिसको मैंने पढ़ाया ना हो। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि अल्लाह के उस हुक्म में कि आप तस्वीर को जहाँ तक मुमकिन हो सके, मनाजिर अपनी जगह हैं, लेकिन तस्वीर आप ये समझें। आज आप देख रहे हैं कि किस कदर लोगों ने कैमरे के साथ बना के फोटो अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस। और अगर ये बात होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देख लें, 70 से जायद जंगें, गज़वात और सराया आपने लड़ी हैं। दीन कुर्बानी चाहता है, दीन नहीं ये चाहता कि हम फोटो के सामने बैठ के बड़ी सारी तकरीर कर दें। तकरीर का मकसद इंसान की सीरत साजी है, कुरान को समझने के बाद कुरान पर अमल करना। ये वो चीज़ है जो कुरान के को हमें, फोटो जब भी आता है तो इंसान समझता है कि ये इंसान को देखे कितनी बड़ी बात कर रहा है। हालांकि बात कुरान की है, बात अल्लाह की है, बात रसूल की है, उसको हमें सामने रखना चाहिए। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर। और कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? जज़ाक अल्लाह खैर सर। इंशाल्लाह आयत 26 से कल हम शुरू करेंगे। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपको भी सेहत तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी दे और हम लोग आपके साथ जो जुड़े हुए हैं उनको भी सबको समझने की और इस पे अमल की तौफीक दे और हम लोग की आमीन औलादों आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह पाक हदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक दे जज़ाकल्लाह। और हम लोगों को माफ कर दे, हम लोगों की तौबा को कबूल फरमा ले परवरदिगार। जब भी सच्ची तौबा करेंगे तो अल्लाह कबूल फरमाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। उसका वादा